چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ فرائض مجھے محبوب ہیں۔ یعنی جو چیزیں رب نے فرض کی ہیں ان کے ذریعے بندہ اللہ کریم عز و جل کا محبوب بنتا ہے۔ جو فرض نہیں پڑھتا، جو اللہ کے فرضوں کو ادا نہیں کرتا، جو رب کے فرضوں کو پورا نہیں کرتا، وہ محبوب خدا بنتا ہی نہیں۔ آگے سنیے، مزید ارشاد فرمایا، اور نوافل کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ جتنے زیادہ نفل اتنا زیادہ قرب خدا، اتنا زیادہ رب کے قریب ہو۔ اور فرمایا کہ یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا بندہ مومن فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں بھی ادا کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ اللہ کریم عز و جل کے بارگاہ میں اپنے فرائض پورے کر لیتا ہے، نفلوں کا شوقین بن جاتا ہے، تو اس کو اللہ کریم اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ نماز کا دوست اور خاص طور پر نفلی نماز پڑھنے والا، یہ اللہ کریم عز و جل کو پسند ہے، یہ رب کا محبوب ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ ہمارے بزرگان دین کو نماز پڑھنے کا جو شوق تھا اس کے متعلق آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا سیدہ خاتون جنت عشاء کی نماز کے بعد مصلی بچھاتی اور فجر کا سحری کا جب وقت ہوتا تو اس وقت تک آپ اللہ کریم کے حضور نفلی عبادت میں مصروف رہتی۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ ایک رات قیام میں ساری رات گزار دیتی، جب دوسری رات آتی تو ساری رات رکوع میں گزار دیتی، جب تیسری رات آتی تو ساری رات سجدے میں رات گزار دیتی، اتنا طویل سجدہ فرماتی۔ جب صبح سحری کا وقت ہوتا، اذان فجر ہوتی، تو آپ رب کی بارگاہ میں مناجات کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو عرض کرتی، باری تعالیٰ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی نے دل بھر کر تیری بارگاہ میں بھی سجدہ نہیں کیا کہ رات ختم ہو گئی ہے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگان دین ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے۔ کوئی اللہ کا ولی ایسا کہ رات کو 100 رکعت نفل پڑھتے، کسی بزرگ کے متعلق پتہ چلتا وہ 500 رکعت نفل نماز پڑھتے روزانہ رات کو، اور کسی اللہ کے دوست کے متعلق پتہ چلتا وہ رات کو 1000 رکعت نفل پڑھتے۔ حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز تک ساری رات نفلی عبادت کرتے، ساری رات نماز پڑھتے۔ آخر انہیں نماز میں ایسا کیا ملتا تھا کہ وہ ساری رات نمازیں ہی پڑھتے رہتے تھے؟ یہ ابھی شاہ صاحب کے ساتھ میں نماز فجر پڑھ رہا تھا، یہ بات بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بیان کی کہ نماز میں کیا ملتا ہے۔ بڑا مشہور شعر ہے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ سجدے میں کچھ ملتا ہے؟ جی ہاں، کیا ملتا ہے؟ آئیے ذرا توجہ سے سنیے گا کہ فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، میرے اور میرے بندے کے درمیان جو پردہ ہے اسے اٹھا دو، میں اپنے بندے کو دیکھوں۔ اگر بندے میں رب کا نور اور فضل ہو تو پھر بندہ رب کو دیکھتا ہے، رب کے نور سے منور ہوتا ہے، رب کی تجلیوں سے برکتیں پاتا ہے۔ تو نماز میں بندے کو رب کریم اپنا فضل عطا کرتا ہے، اپنا کرم عطا کرتا ہے، اس پہ نور نازل ہوتا ہے نماز میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین ساری رات عبادت فرمایا کرتے تھے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ نماز میں جو رب کا فضل اور کرم رکھا گیا ہے اس کو پانے کے لیے پہلے کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش مشورے پر، حضور علیہ السلام کی درخواست پر رب نے کرم کر کے 5 نمازیں فرض کر دی۔ اب بقیہ جو 45 نمازیں تھیں انہیں نفل اور سنتوں میں بدل دیا۔ تو نمازیں کتنی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں 5، جبکہ نمازوں فرض تو 5 ہی ہیں، لیکن جو 45 بقیہ ہیں وہ سنت و نوافل ہیں۔
تو نماز میں رب نے اپنا فضل اور کرم رکھا ہے. نماز پڑھنے والا، نماز سے مراد نفلی نماز بھی ہے، فرض نماز بھی ہے، سنت نماز بھی ہے. آئیے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک اللہ کے ولی تھے، وہ زندگی بھر اپنے رب کی عبادت بھی کرتے رہے اور دعا بھی کرتے رہے. کیا؟ یا اللہ جب تو کسی کو قبر میں نماز کی توفیق دے تو مجھے بھی قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمانا. چنانچہ کئی لوگوں نے دیکھا کہ ان کی قبر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی. جو نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ شوق رکھتے تھے کہ میں نماز پڑھتا رہوں. ان کا شوق تھا جب میری موت آئے میں نماز کی حالت میں فوت ہو جاؤں. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم اپنا ذہن بنائیں کہ روزانہ نفلی عبادت اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے. نماز پڑھنے کی طرف، نفلی نمازیں جو ہیں ان کی طرف کو اپنا شوق بڑھائیں گے. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ہمیں نمازیں ملی ہیں اللہ کے حکم سے، وہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان اقدس ہے کہ جس نے سورج نکلنے کے بعد، صبح فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھے اشراق کے، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ نفلی نماز ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. چاشت کی نماز ہے، فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ چاشت کی نماز یہ برکت لے کر آئی ہے کہ جو چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، میری روزی میں برکت ہو، چاشت کی نماز کی پابندی کرے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، صلاۃ الاوابین یہ بھی ایک نماز نفل ہے. صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاوابین مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. فرمایا اگر کسی کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں، اللہ پاک صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاوابین پڑھنے والے کے وہ سارے گناہ بخش دے گا. یہ 2 رکعت نماز نفل. اچھا، نمازیں 5 پڑھنے کا اور فرض نماز پڑھنے کا بھی رواج پڑ گیا ہمارے معاشرے میں. 2 فرض جمعے کے پڑھیں گے اور اس کے بعد چھٹی. 4 رکعت عشاء کی پڑھی، 3 وتر پڑھے اور اس کے بعد نماز ختم. بہت سارے لوگ ہیں جو فرضوں تک آ گئے ہیں اور ان کا ذہن نہیں ہوتا سنت نفلیں پڑھنے کا. حالانکہ نوٹ 1000 روپے کا جب بندہ کما لیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کچھ اور کما لوں. روٹی سالن مل گیا تو ساتھ میں شوق کیا ہوتا ہے؟ چائے بھی مل جائے، بوتل بھی مل جائے، کسٹرڈ بھی مل جائے. اور بھائی روٹی ہی فرض تھی، فرض تو 4 رکعت تھی نا، 2 فرض تھے. تو بقیہ رکعتیں پڑھنے کا جو کہا جا رہا ہے اس سے جو ہم کنارہ کشی کر رہے ہیں اور نفلیں اور سنتیں پڑھنے سے جو کترا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ایسے دوستوں کو میرا پیغام ہے کہ ہم دنیا داری کے معاملات کے اندر تھوڑا نہیں اور زیادہ کی ڈیمانڈ پر لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت اور نماز کے معاملے میں سستی ہے. یاد رکھیے گا کہ نماز پڑھنے کا موقع دنیا میں ملا ہے. جتنی زیادہ رب کی عبادت کر لیں گے یہ قبر اور آخرت کا سرمایہ ہے جو ہمیں رب کریم کی بارگاہ سے ملا ہے. آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، دعوت اسلامی سے پیار کیجئے. دعوت اسلامی ہمیں نمازی بنا رہی ہے، عبادت گزار بنا رہی ہے. اس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس بندے کا یہ شوق ہوگا کہ یا اللہ مجھے تہجد کی نعمت عطا کر دے، اسے مل جائے گی. جس کا شوق ہوگا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، مجھے نماز کا دوست بنا دے، اسے یہ دولت مل جائے گی. آئیے دعوت اسلامی سے پیار کیجئے. دعوت اسلامی ہمیں نمازی بناتی ہے، عبادت گزار بنا رہی ہے، اللہ کا دوست بنا رہی ہے. مدنی چینل دیکھا کریں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیا کریں کہ مدنی قافلوں میں ہمیں یہ نعمت مل جاتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا اللہ ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں اور اپنے دوستوں میں شامل فرما. یہاں تک کہ جب ہماری موت آئے تو امام حسین کی طرح ہمارا سجدے میں سر ہو اور وہ سجدہ ہمارا مکہ پاک میں اور مدینہ پاک میں ہو اور ہمارے رب کی بارگاہ سے ہم برکتیں اور نعمتیں پا کر ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ. والسلام على خاتم النبيين اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر
تغفرتنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ربنا تقبل منا هذه صلاتنا صلاة الفجر مع جماعة المسلمين الحاضرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.